السلام علیکم. میں نا اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا. ہی واز فیلنگ ویری ڈاؤن اور ہی واز سینگ کہ میری چیزوں میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے دور ہوئے. میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں. وہ میری چیزوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. بہت ڈاؤن فیل کر رہا تھا. سو آئی ایز اے فرینڈ ہیڈ ٹو کنسول ہم. وین ایور آئی گو ٹو کنسول سم ون, میرے دماغ میں کوئی گیم پلان نہیں ہوتا. میں صرف بس بولنا شروع کرتا ہوں اور آئی جسٹ ایونچولی کم اکراس اے اسٹیٹمنٹ اور اے اسٹوری, اینی تھنگ دیٹ ٹوٹلی میک سینس آؤٹ آف نو ویئر اینڈ دیٹ وڈ ہیو نیور میڈ سینس اف آئی ہیڈ پلانڈ اٹ. مجھے نہیں پتہ کس طرح ہوتا ہے یہ, لیکن آئی وونٹ سے اے ریولیشن بٹ اٹ فیلز لائک ون. کہیں نہ کہیں سے ایسی کوئی بات آ جاتی ہے جو ہیلپ کر دیتی ہے میری اس بندے کو سنبھالنے میں. پتہ نہیں کس طرح. تو خیر میں نے اس کو بولا کہ نا یار دیکھو, ایک تو اگر آپ کے زندگی میں کبھی مشکلات آ رہی ہو نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. کبھی کبھی آپ کے گولز اتنے بڑے ہوتے ہیں, جو گول تک کا راستہ ہے وہ مشکل ہونا پڑتا ہے, کیونکہ جو آپ کے جتنا بڑا گول ہوتا ہے نا, اس کے حساب سے ریزسٹنسز لگی ہوتی ہیں آپ کے راستے میں. جو آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہیں, دوز آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا گول, ٹو دا سائز آف دا گول یو ہیو. یہ بات میں اس کو بول رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک بات آئی. میں نے نا بس بولی کہ نا آپ تمہاری جو وہ ہے نا منزل, اگر وہ پریکٹیکلی پاسبل ہے, صحیح ہے, لیٹ سے تمہیں بلینئر بننا ہے, پریکٹیکلی پاسبل ہے, لوگ بنیں, صحیح ہے, تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں, کیونکہ ایسی بات ہے, لک ایٹ دا سائز آف دا گول یو ہیو. رکاوٹیں بہت آئیں گی, لیکن وہ جو تمہارا گول ہے نا وہ اسٹیشنری چیز ہے ایک, وہ کھڑا ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے تمہارا. تمہارا راستہ مشکل ہے, تمہارا راستہ لمبا ہے, کیونکہ ریزسٹنس ڈائریکٹ پروپورشن ہوتی ہے نا لینتھ سے. میں فزکس پڑھا تھا اس وقت, تو وہی چڑھا ہوا تھا دماغ. خیر, مشکل ہوگا راستہ, لیکن تم ایونچولی پہنچ جاؤ گے. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے وہ ایونچولی پہنچ جاتا ہے. مجھے پتہ نہیں ان کا قول ہے نہیں ہے, میں نے ایک دفعہ کہیں پر لکھا ہوا پڑھا تھا, تو پتہ نہیں, میرے پاس کوئی اوتھینٹک سورسز نہیں ہیں. اگر انہوں نے نہیں بولی ہے تو یہ ویسے بھی ایک اچھی بات ہے, جو کہ آئی تھنک از ٹرو. اٹ ساؤنڈز لائک سم تھنگ ہی وڈ سے. پتہ نہیں, آئی ڈو ناٹ کلیم اٹ ایز ہز کال, کیونکہ پھر مسئلے ہو جاتے ہیں. خیر, میں نے اس کو یہ بات بولی نا کہ تمہاری اگر فار سم ریزن تم وہ گول اچیو نہیں کر پاتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گول ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے اتنی محنت نہیں کری, تم اس راستے سے ہٹ گئے, تم نے گیو اپ کر دیا. آپ کی جو منزل ہے وہ اسٹیشنری چیز ہے, اور وہ آخر میں آپ کے لیے ویٹ کر رہی ہے. آپ کا راستہ مشکل ہے, اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راستے سے ڈائیورج ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز تھی نہیں, یا وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ پریکٹیکلی پاسبل اگر آپ کا گول ہے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وداؤٹ اف دیٹ گول از ناٹ بریکنگ دا لاز آف ایکویلیبریم آف دا یونیورس, تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. دیٹ فیلٹ لائک سم تھنگ آئی کوڈنٹ ہیو ایور پلانڈ, کیونکہ یہ چیز میں نے کبھی زندگی میں پہلے کسی سے سنی بھی نہیں تھی. اسی وقت میرے دماغ میں یہ میں نے بول دی. اور ایک اور بات میں نے بولی اس کو کہ نا, اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ, ہم سب کے اوپر لو ایمان والے فیزز آتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے لوئسٹ پر ہوتے ہیں. یہ بات میں نے اس سے سیکھی تھی, ظاہرہ وسیم سے, جو ایکس ایکٹر ہے نا بالی ووڈ کی, اس سے. میں اللہ بلیس ہر. شی سیٹ کہ اپنے آپ کے لیے نا نان نیگوشیبل سیٹ کر لینے چاہیے. ایک تو نماز ہے ہی نان نیگوشیبلس, اور بھی کچھ نان نیگوشیبل سیٹ کر لینے چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ چیز تو نہیں چھوڑنی, کیونکہ بھائی یہ تو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے, بیسک, کہ کسی بھی کانفلکٹ کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے نا تو کمیونیکیشن از دا کی. کمیونیکیشن اف ڈن ویل, تو دا ورسٹ کیس آؤٹ کم آف اٹ از دیٹ دا بوتھ پارٹیز دے اینڈ اپ ریسپیکٹنگ ایچ ادرز اوپینینس اینڈ دے اینڈ اپ اگرینگ ٹو ڈس ایگری. یہ ورسٹ کیس سینیریو ہوتا ہے. زیادہ تر پیپل کم آن دا سیم پیج اینڈ پیپل اگری ود آئدر آف دا اوپینین. اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کا آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں, آپ دعا مانگیں, تو یہ چیز نہیں چھوڑیں. شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کر لیتے نا, تو شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گلٹ میں ڈال دیتا ہے کہ یار یہ تو میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا, اب میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں, کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں, اور سمجھیں گے میں کتنا سیلفش ہوں کہ میں اتنا بڑا گناہ بھی کر کے آیا ہوں, یہ حرکتیں بھی میری ایسی ہیں, پھر میں سامنے سے اپنے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں, اپنے لیے دنیاوی چیزیں مانگ رہا ہوں, کس منہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں, مجھے معاف نہیں کریں گے, مجھے شرم آتی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کے پاس جائیں. وی اینڈ اپ
گیٹنگ ٹریپڈ ان اے لوپ آف نافرمانی آف اللہ تعالیٰ. تو یہ چیز نہ چھوڑیں, نماز نہیں چھوڑیں, کیونکہ یہ ایک واحد آپ کے پاس کمیونیکیشن کی لائن ہے ان سے. اور ایسا بھی نہیں ہے آپ کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ کیا آپ چھوڑ دیں کہ نہیں یار نہیں بنی ان سے میری, وہ اپنے راستے خوش, ہم اپنے راستے خوش, وہ اپنی زندگی میں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, ان کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں کوئی. تو یو ہیو ٹو کلیئر یور کانفلکٹس ود ہم. منانا پڑے گا آپ کو, ان کے بغیر زندگی ہے نہیں. آپ کا ان سے تعلق ازل سے ابد تک کا ہے, آپ کے ازل سے آپ کے ابد تک کا, تو آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو آپ کو یو ہیو ٹو سالو تھنگس ود ہم. تو میرے دماغ میں بات سمجھ نہیں آئی تھی, میرے منہ سے بات کس طرح نکلی یہ والی بات کہ آپ کی جو منزل ہے وہ اسٹیشنری چیز ہے, اور وہ آخر میں آپ کے لیے ویٹ کر رہی ہے. آپ کا راستہ مشکل ہے, اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس راستے سے ڈائیورٹ ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز تھی نہیں, یا وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ پریکٹیکلی پاسبل اگر آپ کا گول ہے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بات میرے دماغ میں نے کہیں سنی نہیں, اگر یہ غلط ہے تو مجھے کوئی سمجھا دے. تھوڑے دنوں بعد میں سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح پڑھا. تو ایک تو قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بھی سوچ رہے ہو, آپ قرآن کا کوئی بھی پیج کھولو آپ کو اس کا جواب مل رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں اس بارے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ معجزے صرف نبیوں کے زمانے میں ہوتے تھے, معجزے روز ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. اگر ہم قرآن کھول کے دیکھیں اور سمجھیں تو روز ہمارے ساتھ معجزے ہو سکتے ہیں. I literally felt like that those two surahs supported this statement I had stated a few days ago. اچھا, اس کے اندر شروع ایسا ہوتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی, اللہ تعالیٰ دن کی قسم کھاتے ہیں پھر رات کی قسم کھاتے ہیں, انڈیکیٹنگ کہ لائٹنس بھی ہے, ڈارکنس بھی ہے, ہیپینس بھی ہے, سیڈنس بھی ہے, اتار بھی ہے, چڑھاؤ بھی ہے, عروج بھی ہے, زوال بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ڈفرینسز کی بیسکلی قسم کھاتے ہیں کہ اچھے برے دن اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. والضحیٰ بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور لیل بھی ایگزسٹ کرتی ہے. والضحیٰ لیل بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو دونوں چیزوں کی قسم کھاتی ہے. یہ فینٹیسی نہیں ہے کہ آپ کے لیے صرف لائٹ ہی لائٹ ہے, اور یہ کوئی ہیل بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے صرف ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہے. تو دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑ دیا اور وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا. دس کلیئرلی سپورٹس دس پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت نہیں کرتے. یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرنے لگے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں آپ کے پاس ہم ان کے پاس جائیں. دس کلیئرلی ریجیکٹس دس سچویشن, یہ پوائنٹ, اور سپورٹس دیٹ پوائنٹ کہ قرآن یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. تو یہ بات تو یہاں ہو گئی. ما ودعک ربک وما قلی, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ بھی نہیں دیا, دوسرا آپ سے نفرت بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ اللَّهِ, اور آپ کا جو فیوچر ہے وہ آپ کی پریزنٹ سے بہتر ہے. جو آپ کی منزل ہے وہ آپ کی پریزنٹ اسٹرگل سے بہتر ہے. سپورٹنگ کہ منزل ایگزسٹ کرتی ہے. مجھے نہیں پتا بھائی اس کا کوئی اور تفسیر, کوئی اور کچھ اور سوچ رہا ہوگا تو وہ الگ طریقے سے تفسیر کرے گا. یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بھی سوچیں, تبھی قرآن اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ آپ اس کہیں سے بھی وہ آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو دس از جسٹ واٹ آئی فیلٹ. میں اس کو کوئی تفسیر نہیں بولوں گا یا کوئی ٹرانسلیشن نہیں بولوں گا. دس از واٹ آئی فیلٹ. ولا سوف یعطیک ربک فترضی, اور ولا جب یوز ہوتا ہے نا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیفینٹ چیزوں کو, اور کیا کہتے ہیں جن چیزوں میں کوئی شک نہیں ہوتا شاید. اور سوفا یوز ہوتا ہے مستقبل بعید کے لیے شاید, کیونکہ میں بہت عرصہ ہو گیا مجھے عربی پڑھے ہوئے, مجھے یاد پڑتا ہے سوفا سا جو ہوتا ہے نا, سین زبر سا, وہ انڈیکیٹ کرتا ہے مستقبل قریب کو, اور ولا سوفا انڈیکیٹ کرتا ہے مستقبل بعید کو. تو ولا سوفا یعطیک ربک کو بتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مستقبل بعید میں ایسی چیز سے نوازیں گے, ایسی چیز عطا کریں گے, آپ کا رب آپ کو ایسی چیز عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں, ولا لگا کے شروع میں وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی چیز پرومسڈ ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. سو دیٹ از جسٹ ون آف مینی تھنگس دیٹ کین ایزیلی کنسول اے سیڈ ون. اب اچھا, اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کویشچنس کرتے ہیں آپ کو کنفرمیشن دلانے کے لیے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ ٹرو ہے. علم یجد کا یتیمن فآویٰ, یہ کویشچن ہے. علم یجد کا یتیمن فآویٰ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو شیلٹر نہیں دیا, شیلٹر ہی بولتے ہیں شاید محاذ, ریفیوج. اچھا, اس سے نا یہ بہت سارے لوگ وہ نہیں کریں گے ریلیٹ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ایکسپیرینس کے اوپر ہے. ہم کر سکتے ہیں, اس سے کوئی اور مطلب نکال سکتے ہیں. میری عربی اتنی اچھی ہے نہیں کہ میں یتیمن کا لٹرلی کوئی اور مطلب نکالوں.
تو اس کو اگنور کر کے آگے چلتے ہیں کیونکہ زیادہ گھسیں گے تو ادھر ادھر نہ چڑھیں. وجدہ کا ضالًا فہدیٰ, اور آپ کو لاسٹ پایا تھا اور آپ کو گائیڈ کیا. اس سے تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کہ کتنی ساری چیزیں جو پہلے ہمیں نہیں پتہ تھیں اب ہمیں پتہ ہیں, کتنے ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو پہلے ہمیں نہیں پتہ تھے ہمیں پتہ ہیں اب. وجدہ کا عائلاً فاغنیٰ, اور آپ کو پور پایا اور آپ کو امیر کیا. پور میں صرف ویلتھ نہیں آ جاتی, صحیح ہے, یہ پور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ پور کو سوچ کے پور ویلتھ کے بارے میں ہی سوچیں. پور ان ہیپینس, پور ان فرینڈس, پور ان ریلیشن شپس, پور ان فیلنگس, پور ان انفارمیشن, پور ان نالج, اینی تھنگ. اف یو ہیو ایکسیس آف اینی تھنگ یو آر رچ ان دیٹ ریجن. تو پہلے سے اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں کسی, آپ ہر چیز ملیٹ سے آئیڈیلی, اگر اس پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیڈیلی آپ ہر چیز میں خسارے میں چل رہے ہیں تو یو آلویز ہیو دا موسٹ انفارمیشن یو کین ہیو. اس وقت جو ہے نا, اس کے اگلے 1 سیکنڈ کے بعد میرے پاس کچھ وہ انفارمیشن ہوگی جو 1 سیکنڈ پہلے میرے پاس نہیں تھی. 1 سیکنڈ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے آخری ورڈ پچھلے جملے کا تھی بولا ہوگا, لیکن اس وقت میرے پاس ہے وہ انفارمیشن. تو یو آلویز آر دا موسٹ نوئنگ ورژن آف یور سیلف. سو میں کس آیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ عائلاً فاغنیٰ. تو یو آلویز آر رچ ان انفارمیشن اف ناٹ ان اینی تھنگ. اور باقی چیزوں میں بھی ہوتے ہی ہیں. پہلے ہمارے بہت سارے ہم لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے کچھ مالی حالات بہتر نہیں تھے, اب بہتر ہیں, یا کچھ جو بھی, یا پہلے ہماری طبیعت خراب تھی اب ہماری طبیعت ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. پہلے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا ہی. اچھا, یہ جب یہ 3 کویشچنس کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو اشور کرنے کے لیے کہ آئی ایگزسٹ, مائی ہیلپ ایگزسٹ, مائی لو فار یو ایگزسٹ. تو اس کے بعد آئی تھنک کہ اگلی جو آیتیں ہیں نا وہ اس وجہ سے ہیں کہ کتنی ایسی ساری صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامن ہیں. اگر قرآن کے شروع میں کھول کے دیکھیں تو کتنے سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جیسے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر ڈالی. تو اگر وی لو اللہ تعالیٰ, اف وی کلیم ٹو لو اللہ تعالیٰ, اینڈ اف یو وانٹ اللہ تعالیٰ ٹو لو اس بیک, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہمارے اندر ہونا از اے بیڈ تھنگ. آپ کو ایسی بات خدا نہیں بنا دے گی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعوذ باللہ خدا نہیں بنا دیا اگر ان کی صفات کچھ کامن اللہ تعالیٰ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے آئی گیس ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ اف یو وانٹ ٹو لو می اینڈ اف یو وانٹ می ٹو لو یو, یو ہیو ٹو ہیو دیز ایٹریبیوٹس ان یور سیلف. کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. So as for the orphan do not oppress him. یہ سمپلی گائیڈ لائنز ہیں کہ یتیم اگر آئے تو ڈو ناٹ oppress him, ڈو ناٹ ہیلپ him, always help him اور ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور کسی بھی سوال کرنے والے کو بگاؤ نہیں. سوال کرنے والا کوئی وہی نہیں ہے, بیگر نہیں کہتا. آپ سے کوئی بھی علم کے بارے میں کوئی سوال کرنے آ رہا ہے وہ الگ بات ہے, آپ کو اس کا جواب نہیں آتا, اس کو مس گائیڈ نہیں کریں تو وہ اور پھنس جائے گا. لیکن اگر آپ کو آتا ہے, اگر آپ سے کسی بارے میں بھی کوئی مدد مانگنے آتا ہے کسی چیز کی بھی, تو اس کو واپس نہیں بھیجو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی واپس نہیں بھیجتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ چیزیں کچھ کرو, صحیح ہے, یو ول فیل بیٹر. کتنی یہ بہت سارے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ اگر آپ بریانی کی تھیلی لیں اور بانٹنے نکلیں تو اگلے کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے نا, ابھی وہ آ رہی بقرعید, گوشت بانٹ کے جو خوشی ملتی ہے نا, گوشت کھانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی. یہ انسانی فطرت ہے, آپ کو ہیلپ کر کے آپ کو بیٹر فیل ہوتا ہے. تو ایک تو اس سے بیٹر فیل ہوگا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے اوپر آپ سے کویشچنس کیے ہیں کہ ایسا ہے نہیں کہ اب کیا یہ پاسٹ میں ایگزسٹ نہیں کی یہ میری محبت. آپ کو وہ دیکھ کے ہوگا کہ ہاں یار ہوا تو تھا, یہ تو ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ سے اور وعدہ بھی کیا ہوا ہے. وہ تو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ولا سوف ہوتی ہے کہ رب کو پتہ ہوتا کہ آئے گی وہ چیز موجود ہے آپ کے لیے, ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ آپ کی منزل وہ والی منزل ایگزسٹ کرتی ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. یہ تو اتنی بڑی آپ کے لیے بشارت دے دی اللہ تعالیٰ نے, اتنی بڑی خوشخبری دے دی. تو ایٹ دس پوائنٹ یو پرابیبلی آر ہیپی, اف ناٹ ہیپی بیٹر رائٹ ناؤ. اب اس وقت نا آخری جو آیت ہے اس کے نا بہت سارے ڈائمینشنس ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو اگلی صورت ہے نا سورہ انشرا, اس کے لیے لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ نا یہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا جو پرومو ہوتا ہے نا
ویسا لگتا ہے کہ واما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنی جو نعمت، جو آپ کو نعمتیں آپ کے رب نے پرووائڈ کی نا، ان کا ذکر کریں. ان کا شکر کرنے کا نہیں بولا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ابھی آپ سیڈ ہیں، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، شکر کرو، ذکر کرو، قرآن پڑھو، نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کنسول کر رہے ہیں. یہ نہیں بول رہے کہ شکر کرو یہ میں نے دیا ہے تمہیں یہ حرکتیں کر رہے ہو، میں کیا میں نے تمہیں نہیں دیا، یہ نہیں کیا، شکر کرو یہ سب کو نہیں. اللہ تعالیٰ بولے تو ان کا صرف ذکر کرو، سوچو تم صرف ان کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہارے پاس ہیں. یو آلویز آر لیونگ واٹ یو آسکڈ فار in your past, at least one dua. You always are living at least one dua you asked for in the past. کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہوگی جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی، آپ نے دعا مانگی تھی اور آج آپ کے پاس ہے. تو واما بنعمت ربک فحدث، ان چیزوں کا صرف ذکر کرو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کتنے بہتر ہو. جتنا تم اپنے آپ کو شالو فیل کر رہے ہو، جتنا تم فیل کر رہے ہو سیڈ ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تم صرف ذکر کرو گے نا، بیٹھ کے لسٹ ڈاؤن کرو گے نا، تمہیں اندازہ ہوگا تم کتنے بلیسڈ ہو. تو دا نیکسٹ سورت which I feel like is the episode 2 of this series. الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے رب نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ اگر اپنے آپ کے اوپر یہ چیز فٹ کرنا چاہیں تو کیا آپ پہلے سے زیادہ نالجیبل نہیں ہیں؟ کیا آپ پہلے سے زیادہ کلیور نہیں ہیں؟ کہ آپ کے پاس پہلے سے زیادہ نالج نہیں ہے؟ نالج والی بات میں کلیئر کر چکا ہوں. انفارمیشن، یو آلویز ہیو دا موسٹ انفارمیشن یو کین ایور ہیو. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور آپ کے کندھوں سے وہ بوجھ اتارا جو آپ کی پیٹھ کے اوپر بہت وے کر رہا تھا، جو آپ کی پیٹھ کے اوپر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. آج ہم اگر سوچیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے آزاد نہیں ہیں جن کے اندر ہم پہلے پڑے ہوئے تھے. ضروری تو نہیں ہے کہ جس مصیبت میں کبھی زندگی میں کوئی ایسی مصیبت ہے ہی نہیں جو کلیئر نہ ہوئی ہو. تو ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت آپ کے اوپر آسان نہیں کری، کوئی نہ کوئی ایسی تو مصیبت ہوگی نا جس میں پہلے ایک دفعہ کبھی زمانے میں پڑے ہوں لیکن اس بعد وہ حل ہو گئی ہو. ایز پاسٹ ایز ہسٹری کسی چیز کو تو کر سکتے ہوں گے نا کہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہوگی. ورفعنا لک ذکر، اچھا اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یار، میں اس کو کس طرح ریلیٹ کروں اپنے آپ سے. ورفعنا لک ذکر، یہ میں نے واقعہ سنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہوتے تھے کہ مدینے مکے کے لوگ بولتے تھے کہ آپ کی تو نسل آگے نہیں بڑھ پائے گی کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ورفعنا لک ذکرک. جب کلمے کے ساتھ اپنا وہ جو کلمے میں اپنا نام جوڑ دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اب اس سے زیادہ آپ کا ذکر اور کیا رفع ہو سکتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر آپ کے لیے ہم نے اونچا کر دیا، بلند کر دیا. تو اس سے زیادہ تو بلند ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا میں اپنے لیے سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں اس کو کس طرح اپنے لیے یا کسی نارمل انسان کے لیے اس میں کچھ ڈھونڈوں ریلیٹیبل ہوگا. مجھے مل نہیں رہا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کلاسک آیت، دا موسٹ نون آیت، کہ پوری پچھلے کی آپ کی جو جرنی ہے نا اس کو فور شیڈو کرتا ہے. یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کچھ فور شیڈو کرتا ہے کہ رات بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور دن بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ڈارکنیس بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور لائٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، ڈیفیکلٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور ایز بھی ایگزسٹ کرتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکلوں کے بعد آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی ہے. اتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ 2 دفعہ آئی، 2 دفعہ. آئی فیل لائک کہ پہلی صورت میں نہیں بولا تھا نا، تو اس وجہ سے اس میں بولتے ہیں، پتہ نہیں. آئی فیل دیٹ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اچھا اس کا نا قرآن میں جو ہمارے پاکستان کے اردو کے جو ترجمہ قرآن ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کا مطلب کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو. لیکن آئی ڈونٹ فیل، کیونکہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کا لٹرل میننگ یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ ڈیووٹ کر دیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جنرلائز فارم میں اس وجہ سے لکھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن کو معجزہ بنانا تھا نا، تو الگ الگ لوگ اپنے اپنے الگ الگ سینیریوز کے حساب سے ریلیٹ کر سکیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا اتنا لینئر مطلب ہوا کہ نماز سے فارغ ہو کے دعا میں ہی محنت کرنی ہے. میرا نہیں خیال ہوگا، یہ مطلب بھی ہوگا لیکن اور بھی مطلب ہے کہ جو مجھے لگتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب فارغ ہو جاؤ نا اس اپنی سیڈنس، جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، جو اس سٹوری میں، جو اس پرسیپشن میں پورے جو میں پرسیو کر پا رہا ہوں، جب اب ٹائم لو، اپنا گریو کرو،
مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ 3 دن کا سوگ کا اجازت دیتے ہیں نا کہ 3 دن کی سوگ ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہوتا، تو 3 دن کے سوگ کی اجازت دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایکنالجز یور گریف، اس کو اللہ تعالیٰ ڈینائی نہیں کر رہے. تو کہنا ہے کہ نا کوپ اپ ود دس از دا موسٹ موٹیویٹنگ آیت آئی کین ایور کم اکراس، آئی ہیو ایور کیم اکراس. آئی فیل لائک دیٹس دا وے کہ اس میں لٹرلی نا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگا اس میں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کہ کوپ اپ کرو اس سے، فارغ ہو اس سے، کیا کہتے ہیں، اپنے پورے گریف سے. جب فارغ ہو جاؤ نا اس کے بعد لگ جاؤ، فَانْصَبْ ڈیووٹ یور سیلف، دوبارہ لگ جاؤ. فارغ ہو، اٹھو، کھڑے ہو اور لگ جاؤ دوبارہ. ایسا نہیں کہ مطلب کہ اس کے بیچ میں ہی کھڑے ہو جاؤ، فارغ ہو، پہلے بہتر فیل کرو. پہلے اتنا جو میں نے سب کو سمجھایا ہے اوپر، تو میں پورے اس میں سورہ ضحیٰ میں بھی سمجھایا، سورہ انشراح میں بھی سمجھایا، تمہارے لیے پوری بشارت دی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عین قریب ایک ایسی چیز آئے گی جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. تمہاری منزل ایگزسٹ کرتی ہے، جس سے تم راضی ہو گے، تمہاری منزل ہی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. پھر تمہیں میں نے جتایا کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ تم غریب تھے، تمہیں امیر کیا، تم کمزور تھے، تمہیں طاقتور کیا، تم لاس تھے، تمہیں ہدایت دی، تم یتیم تھے، تمہیں شیلٹر دیا. پھر اس کے بعد پھر تمہارا سینہ کشادہ کیا، تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتارا، جو تمہارے کندھوں پہ تمہارے لیے بوجھ بنا ہوا تھا وہ بوجھ اتارا. پھر تمہیں اتنی ساری کیا کہتے ہیں میں نے وہ دیں، شورٹیز دیں کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا 2 دفعہ میں نے بتایا. تو ٹھیک ہے تمہیں ٹائم لگ رہا ہے، لگے ٹائم، کوپ اپ ود دس، بٹ ایز سون ایز یو گیٹ فارغ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ دین ڈیووٹ یور سیلف. فارغ ہو جاؤ تاکہ یو ریچ یور فل پوٹینشیل، دین ڈیووٹ یور سیلف. فَانْصَبْ اسٹینڈ اپ، گیٹ بیک اپ اگین اینڈ دین جسٹ ڈیووٹ یور سیلف. اور آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ڈو ناٹ جسٹ گیٹ اپ، ڈو ناٹ جسٹ گیٹ انوالوڈ ان یور اسٹرگل، ان یور ہسل. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ڈو ریممبر دا نریٹر دین ایز ویل، کہ جس کی طرف سے تمہیں میسج آیا ہے پورا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے پاس لوٹو اور اس کی عبادت کرو اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، so that you do not get into this grief very easily and very frequently again. So that I think is one of the perception that can be perceived from these 2 surahs. Quran really is a miracle, seriously. If you think hardly, if you devote yourself to it, if you keep on searching, it really is a miracle. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنا میں بولتا ہوں مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب ہم سب کے اوپر کبھی نہ کبھی لو ایمان کے فیزز آتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہو اس وقت، اور ہم سب سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح سبق لیں اور اس کو پڑھیں اور اس میں سے موٹیویشن لیں.